اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب، جن میں سے ایک باب ما جاء فی الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمداللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 454 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب منہ، یہ ایک اور باب ہے کہ رات کو جب تہجد کے لیے انسان اٹھے تو کیا کیا دعائیں اور ذکر کرنی چاہیے. تو یہ دوسرا یہاں پر ذکر کر رہے، ایک پچھلے درس میں ذکر ہوا تھا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن داود بن علي هو ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے محمد ابن عمران ابن ابی لیلہ سے انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے روایت کی. انہوں نے روایت کی ابن ابی لیلہ سے، وہ داود ابن علی سے. داود یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے کے بیٹے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد علی سے. علی روایت کرتے ہیں یا داود روایت کرتے ہیں اپنے دادا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیلۃ حین فرغ من صلاته، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات جب آپ علیہ السلام تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بہا امری وتلم بہا شعثی وتصلح بہا غائبی وترفع بہا شاہدی وتزکی بہا عملی وتلہمنی بہا رشدی وترد بہا الفتی وتعصمنی بہا من کل سوء. اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی خاص مہربانی، خاص رحمت، جس کے ذریعے آپ میرے دل کو راہ راست دکھائے اور آپ اکٹھا کرے اس کے ذریعے سے میرے معاملے کو، یعنی اپنے رحمت کے ذریعے سے مجھے جمعیت خاطر نصیب فرمائے. یہی مطلب ہے اس کا عزیز طلباء کرام. اور اس کے ذریعے سے آپ میری پراگندگی دور فرمائے، اور اس کے ذریعے آپ میری غیر موجود چیز کو سنوارے، اور اس کے ذریعے آپ میری موجود چیزوں کو بلند فرمائے، اور ان کے ذریعے سے میرے عمل کو صاف ستھرا کرے، اور اس کے ذریعے مجھے ہدایت الہام فرمائے، اور اس کے ذریعے سے آپ میری طرف میری رغبت پیرے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی رحمت کے ذریعے سے میری ہر برائی سے حفاظت فرمائے. اللہم اعطنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ، مجھے ایسا ایمان و یقین نصیب فرما جس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی رحمت عطا فرما جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں آپ کی عزت کا شرف حاصل کر سکوں. اللہم انی اسألک الفوز فی القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء. اے مولا کریم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں قضاء کے فیصلوں کی کامیابی، اور شہداء کے قیام گاہ کی، اور نیک بختوں کی زندگی کی، اور دشمنوں پر غلبے کی. اللہم انی انزل بک حاجتی وان قصر رأیی وضعف عملی افتقرت الى رحمتک فاسألک یا قاضی الامور ویا شافی الصدور کما تجیر بین البحور ان تجیرنی من عذاب السعیر ومن دعوت الثبور ومن فتنة القبور. اے مولا، میں آپ کے پاس اپنی حاجتیں اتارتا ہوں، یعنی آپ کے دربار میں اپنی حاجتیں لے کر
آیا ہوا ہوں، اگرچہ میری رائے کوتاہ ہے، میرا عمل کمزور ہے، اور میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، پس میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے تمام امور کا فیصلہ کرنے والے، اے سینوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ میٹھا اور کارا پانی سمندروں میں ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں، مجھے اور دوزخ کی آگ کو اور ہلاکت کی دعا کو اور قبر کی آزمائش کو ایک دوسرے سے جدا رکھ۔ اللہم ما قصر عنہ رأیی ولم تبلغه نیتی ولم تبلغه مسئلتی من خیر وعدته احدا من خلقك او خیر انت معطیه احدا من عبادك فانی ارغب الیک فیہ واسألکه برحمتک رب العالمین۔ اے مولا کریم، جس خیر سے میری رائے کوتاہ رہی ہو اور اس تک میری نیت نہ پہنچتی ہو، یعنی میں نے اس کی استدعا نہیں کی ہو، اور جس خیر کا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی سے وعدہ کیا ہو، یا جو خیر آپ اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے والے ہو، پس بے شک میں آپ کے سامنے اس خیر کی رغبت کرتا ہوں، اور میں آپ کی رحمتوں سے ایج تمام جہانوں کے پالنے والے وہ خیر آپ سے مانگتا ہوں۔ اللہم ذا الحبل الشدید والامر الرشید اسألک الامن یوم الوعید والجنت یوم الخلود مع المقربین الشہود الرکع السجود الموفین بالعہود انک رحیم ودود وانک تفعل ما ترید۔ اے اللہ مضبوط رسے والے اور درست معاملے والے، میں آپ سے قیامت کے دن کے چین کا خواہاں ہوں، امن کا خواہاں ہوں، اور ہمیشہ رہنے کے دن میں جنت کا طلبگار ہوں، اور ان مقرب بندوں کے ساتھ جو آپ کے بارگاہ میں حاضر باش ہے، رکوع سجدے کرنے والے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں، بے شک آپ نہایت مہربان اور محبت فرمانے والے ہیں، اور بے شک آپ جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وعدوا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک اللہم هذا الدعاء وعلیک الاجاب وهذا الجہد وعلیک التکلان۔ اے اللہ ہمیں رہنما بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، گمراہ ہونے والا اور گمراہ کرنے والا نہ بنا، اور آپ کی دوستوں سے مصالحت کرنے والا بنا، اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا بنا۔ آپ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہم اس سے محبت رکھے جو آپ سے محبت رکھتا ہے، اور آپ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ہم اس سے دشمنی رکھے جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اے اللہ میری یہ دعا ہے، قبول فرمانا آپ کا کام ہے، میری یہ کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من فوقی ونورا من تحتی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا وآطنی نورا واجعل لی نورا سبحان الذی تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام۔ جی باقی الفاظ آسان ہے۔ سبحان الذي تعطف العز، پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھ لی ہے، وقال به، اور اس کو پسند کرتا ہے، سبحان الذی لبس المجد وتکرم به، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا لباس پہن لیا ہے
اور اس کے ذریعے معزز و مکرم ہو گیا ہے۔ سبحان الذی لا ينبغی التسبیح الا لہ، پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کسی کے لیے پاکی نہیں ہے۔ سبحان ذی الفضل والنعم، سبحان ذی المجد والکرم، سبحان ذی الجلال والاکرام، پاک ہے وہ ذات جو بندوں پر فضل و کرم فرمانے والی ہو، پاک ہے مجد اور کرم والی ذات، پاک ہے جلال اور اکرام والی ذات۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ مثل ھذا من حدیث ابن ابی لیلہ الا من ھذا الوجہ، ہم نہیں جانتے اس حدیث کو مگر ابن ابی لیلہ کہ اس طریق سے۔ وقد روا شعبۃ و سفیان الثوری عن سلمۃ بن کہیل عن قریب عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض هذا الحدیث ولم يذکرہ بطولہ۔ سفیان ثوری اور امام شعبہ رحمہ اللہ نے اس کو سلمہ ابن کہیل، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور پوری طویل روایت ذکر نہیں کی۔ جی عزیز طلباء کرام، اس جامع دعا کو دیکھ کر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عبدیت کا وہ بالکل آپ علیہ السلام اس کے اعلیٰ درجے پر موجود اور فائز تھے، اور عبدیت کا جو کمال ہوتا ہے وہ آپ علیہ السلام اس سے پوری طرح مالا مال تھے، اور اللہ نے اس کو پوری طرح اس سے نوازا تھا۔ باوجود اس کے آپ علیہ السلام کتنا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے اور کس طرح اللہ جل شانہ سے یہ راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اسی طرح مانگنے والا بنا دے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل، یہ باب ہے رات میں تہجد شروع کرتے وقت کی دعائے کی بیان میں۔ وبہ قال حدثنا یحیی بن موسیٰ وغیر واحد قالوا حدثنا عمر بن یونس قال حدثنا عکرمۃ بن عمار قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی ابو سلمہ قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے اور کئی دیگر حضرات نے، یہ سب حضرات کہتے ہیں ہمیں روایت کی عمر ابن یونس نے، انہوں نے روایت کی اکرمہ ابن عمار سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے کہا مجھے روایت کی ابو سلمہ نے، انہوں نے کہا سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بأی شیء کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاته اذا قام من اللیل، میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کس دعا سے اپنی نماز کو شروع فرماتے؟ قالت کان اذا قام من اللیل افتتح صلاته فقال اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک علی صراط مستقیم۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے تو اپنی نماز شروع فرماتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے غیب اور شہادت کو جاننے والے، آپ اپنے بندوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ آپ مجھے اپنے توفیق سے اس دین حق پر جمائیے جس میں اختلاف کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب منہ، یہ ایک اور باب ہے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال اخبرني ابي عن عبد الرحمن بن الاعرج عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی محمد بن عبد الملک ابن ابو الشوارب نے، انہوں نے یوسف ابن الماجشون سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی میرے والد نے عبد الرحمن ابن الاعرج سے، انہوں نے عبید اللہ ابن ابو رافع سے، اور انہوں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام فی الصلاة قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ فرماتے
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس حال میں کہ میں حنیف یعنی باطل ادیان سے یکسو ہو کر حق دین کی طرف مائل ہونے والا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہی ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کے سامنے گردن نہاد ہوں. اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ آپ بادشاہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ میرے پروردگار ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں. میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس آپ میرے سارے گناہ بخش دے، آپ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ آمَنْتُ بِكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، آپ کے علاوہ کوئی بہترین اخلاق کی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اور مجھ سے برے اخلاق کو دور کر دے، اور آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے برے اخلاق کو پھیرنے والا نہیں ہے. میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی ذات بابرکت اور بلند مرتبت ہے، میں آپ سے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. فَإِذَا رَكَعَ قَالَ، پھر جب آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے تو فرماتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. پھر جب آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے تو کہتے اے اللہ میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی میں نے تابعداری کی، اور آپ کے لیے میرے کان، میری آنکھیں اور میرے گودا، میری ہڈیاں اور میرے پٹھے جھکے ہوئے ہیں. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، پھر جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارضین وما بینہما وملء ما شئت من شیء. اے ہمارے پروردگار آپ کے لیے تعریف ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، اس فضا کو بھر کر جو کچھ ان کے درمیان ہے اور ان چیزوں کو بھر کر جو آپ چاہے. فَإِذَا سَجَدَ، پھر جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے قال ارشاد فرماتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ فصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے لیے گردن نہاد ہوا. سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا، پس اس کو صورت عطا کی، اس میں سننے کی صلاحیت رکھی اور بینائی پیدا کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس کیا ہی بابرکت ہے، تمام صناعوں سے بڑھ کر پیدا کرنے والا ہے خوبصورتی کے اعتبار سے. ثم یکون آخر ما یقول بین التشہد والسلام، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان فرماتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے لیے معاف فرما وہ کوتاہیاں جو میں نے پہلے کی اور جو میں بعد میں کروں گا، جو میں نے چپکے کی اور جو میں نے برملا کی، اور جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ ہی آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی معبود. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة ويوسف بن الماجشون قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف اخبرني ابي
قال حدثني الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال. عزیز طلباء کرام، یہ بھی ماقبل روایت کی طرح ہی ایک روایت ہے، سند میں تھوڑا بہت مختلف ہے، باقی روایت میں چند ایک الفاظ مختلف ہے، باقی وہی ہیں، تو اسی لیے ہم صرف یہاں پر اس کو پڑھتے ہیں، باقی ترجمہ سارا وہی پچھلی روایت کا ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللهم انت الملك لا اله الا انت ربی وانا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك۔ یہ والا جملہ اس میں مختلف ہے، لبیک و سعدیک والخیر کلہ یدیک۔ لبیک و سعدیک میں بار بار آپ کی دربار میں، آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں اور بار بار آپ کی عبادت کو اپنا سعادت سمجھتا ہوں۔ والخیر کلہ فی یدیک، اور خیر ساری کی ساری آپ کے قبضے میں ہے، اور شر آپ کی طرف منسوب نہیں ہے، اور میرا وجود آپ کی وجہ سے ہے۔ تبارکت و تعالیت، آپ برکت والے اور بلندی والے ہیں۔ استغفرک، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري وعظامي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد۔ ما قبل روایت میں ملء السماوات وملء الأرض ایسے الفاظ تھے، یہاں پر مفرد کے ساتھ ہے۔ فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، وہ بھی اسی طرح ہے روایت۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں مونڈوں کے مقابل تک اٹھاتے اور یہی عمل کرتے جب آپ علیہ السلام اپنی قرات پوری کر لیتے، اور جب آپ علیہ السلام چاہتے کہ رکوع کرے، یعنی رکوع میں جاتے وقت بھی آپ علیہ السلام رفع یدین کرتے، اور یہی عمل کرتے جب آپ علیہ السلام اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، اور پھر آپ علیہ السلام رفع یدین نہیں کرتے تھے اپنی نماز میں کسی بھی جگہ پر، اس حال میں کہ جب آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے، یعنی تیسرے رکعت کے لیے اٹھتے، تو بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے اور پھر تکبیر کہتے۔ وَيَقُولُ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، اور آپ علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تکبیر کے بعد
تو یہی پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللهم انت الملك لا الہ الا انت سبحانك انت ربی وانا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنبی جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك وأنا بك وإليك لا منجأ منك ولا ملجأ إلا إليك استغفرك واتوب الیک ثم یقرأ. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرات کرتے. فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامُهُ فِي الرُّكُوعِ. جب رکوع کرتے تو رکوع میں آپ پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وانت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعزمی للہ رب العالمین. فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد ثم يتبعها اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسلمت وما أسررت وما أعلنت وأنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا حديث حسن صحيح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا الحديث عند الشافعي وبعض أصحابنا. اور امام شافعی رحمہ اللہ ان حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کچھ بعض دیگر حضرات یعنی فرض نمازوں میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ ان اذکار کے پڑھنے کے قائل ہے. وقال بعض اہل العلم من اہل الکوفة وغیرہم یقول هذا فی صلاة التطوع ولا يقوله فی المکتوبہ. اور بعض اہل علم حضرات کا اہل کوفہ اور دیگر سے کہنا ہے کہ یہ صرف نوافل کے بارے میں ہے اور فرض نمازوں کے بارے میں نہیں. سمعت ابا اسماعیل یعنی الترمذی یقول سمعت سلیمان بن داود الہاشمی یقول وذکر الحدیث فقال هذا عندنا مثل حدیث الزہری عن سالم عن ابیہ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے داود الہاشمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ یہ حدیث ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک زہری کی حدیث کی طرح ہے جو انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر یہ جو آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا امام شافعی صاحب اور بعض اہل علم کوفہ کے بارے میں، تو امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دعائی توجیہ تو تمام نمازوں میں پڑھنی چاہیے اور دیگر طویل اذکار میں آپ جماعت اور غیر جماعت کا فرق کرتے ہیں. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرائض میں صرف متعین اذکار پڑھنے چاہیے کیونکہ وہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے گویا کہ دربار میں حاضری کا حکم ہوتا ہے، جبکہ نوافل میں طویل اذکار کی گنجائش ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو پڑھنا بہتر ہوتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.